دیکھ لیں نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے دن اور رات اپنی قوم کو پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ آگے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ آگے کیا ہے، ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا۔ آگے کیا ہے، حالانکہ میں فجر میں روز پڑھ رہا ہوں، یہ أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ یہاں سے دعوت کی دلیل شروع ہو رہی ہے کہ بھئی تم اس اللہ کو کیوں نہیں مانتے جس نے تمہیں مختلف مرحلوں میں پیدا کیا ہے، پہلے مٹی، پھر منی کا قطرہ بن گئے منی، پھر ماں کے پیٹ میں جا کے جمع ہوا خون بن گئے۔ یہ کیسے تغیرات ہیں، کوئی میچنگ نہیں ہے مٹی میں اور اسپم میں، کوئی میچنگ ہے؟ اب سائنسدان تو بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا بیٹھ کے، لیکن جس کو اللہ پہ ایمان لانا ہے نا، اس کے لیے اتنی دلیل کافی ہے۔ یار کیا سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں مٹی کے اندر کہ جب وہ ماں باپ مٹی سے بنی ہوئی خوراک کھاتے ہیں تو اس کے اسپم بننا شروع ہو جاتے ہیں، عجیب چیز بن رہی ہے بالکل، اور وہی اسپم ماں کے رحم میں جاتے ہیں تو وہ بلڈ میں چینج ہو جاتا ہے۔ چلو یار یہ اتفاق ہو رہے تھے، اتفاق سے ہونے والی چیزوں کے رزلٹ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے کہ وسیم بھائی پیدا ہو رہے ہیں، غفار بھائی پیدا ہو رہے ہیں، سبکتگین پیدا ہو رہے ہیں، رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ یہ جو اتفاق ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا، جو ابھی میں پھر میں ایتھیزم کے خلاف تقریر شروع کر دیتا ہوں، میرا یہ ٹاپک نہیں لیکن تھوڑا سا بولنا پڑے گا مجھے، کہ جب تک اللہ دماغ میں بیٹھے گا نہیں کھوپڑی میں بات آئے گی نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں لا آف چانس، تو چانس ہی اردو میں ہم کہتے ہیں، فی الحال میں چانس ہی کہہ دیتا ہوں۔ اب جیسے ایک صاحب مجھے کہنے لگے، وہ ہم تو جنوری کہتے ہیں نا بھائی، فروری جنوری، ہماری زبان سے فروری آسانی سے نکل جاتا ہے۔ اب جیسے عربی لوگ ہیں فبرائر کہتے ہیں فروری کو، یونیو جنوری کو، تو ہر زبان جب کسی بھی لفظ کو قبول کرتی ہے نا تو اب اس کو کاٹ چھانٹ کے لیتی ہے، اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرتی ہے کہ ہمارے ہاں اس کی جو پروننسیشن ہے وہ کیسے ہو سکتا، اس کا تلفظ کیسے ہوگا۔ یہ ہر زبان کا قاعدہ ہے کہ جب بھی وہ کسی دوسری زبان کے لفظ کو گود لے گی تو وہ ایز اٹ از نہیں لیتی کبھی بھی، وہ اپنے حساب سے کیا کرتی ہے، اس میں قط و برید کرنے کے بعد نا اس کو کاٹ چھانٹ کے وہ لے کر آتی ہے۔ تو پھر وہ دوسری زبان میں جا کے، جیسے پٹرول ہے، اب میں نے پٹرول ڈلوانا تھا، میں نے کہا بھائی اتنے لیٹر پٹرول ڈال دے، مجھ سے پیٹرول ہوتا ہے، پٹرول نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ہم لوگ کیا، یہ دیکھ یہ پٹرول ہوتا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں یہ پٹرول ہے۔ تو کوئی لفظ جب کسی زبان میں چلا گیا نا، جب تک گیا نہیں ہے تو پھر تو اسی اسٹائل سے بولنا چاہیے جو اس زبان میں ہے، لیکن جب آپ کی زبان نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور اپنی زبان کا حصہ بنا دیا تو پھر آپ کی اہل زبان جس طرح سے بول رہے ہیں اس طرح بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خیر، تو ایک ہے لا آف چانس، اتفاق سے چیزوں کا وجود میں آنا۔ جیسے آپ جا رہے تھے اور اوپر دیکھ کے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا گٹر کا ڈھکن بند ہے، کراچی میں آپ نے دیکھا گٹر کا ڈھکن بند ہے، تو آپ نے ٹرائی کیا کہ میں اوپر دیکھ کے چلتا ہوں۔ آپ اوپر دیکھ کے جا رہے ہو، ایک چور آیا گٹر کا ڈھکن چوری کر کے لے گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بھی آئی ہے، ایک چور کراچی میں گٹر کا ڈھکن چوری کر رہے، تو دھڑام سے آپ نیچے گر گئے، حالانکہ نہ چور کی یہ نیت تھی نہ آپ کی کوئی خودکشی کی نیت تھی، آپ تو ویسے ہی کچھ کوئی کبوتر دیکھ کے جا رہے تھے کسی کا، یا کوئی کھمبا اوپر کچھ دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے، آپ نے تو دیکھا تو تھوڑی دیر پہلے یہ گٹر کا ڈھکن کیا ہے، یہ ڈھکا ہوا ہے۔ تو نہ چور کی یہ نیت تھی نہ آپ کی نیت تھی، لیکن بائی چانس آپ کی ڈیتھ ہو گئی، آپ گر گئے۔ ہوتا ہے نا یار، یہ اتفاق سے، کیا کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہو گیا، یہ اتفاق سے ایسا ہو گیا، اتفاق سے ایسا ہو گیا۔ یہ بہت مشہور لفظ ہے، یا حسن اتفاق دیکھیے کہ آپ کا تذکرہ چل رہا تھا اور آپ ہی سامنے آ۔ میرے ساتھ تو ایسا بہت ہوتا ہے، لوگ بیان سن رہے ہوتے ہیں میرا، میں سامنے سے گزر جاتا ہوں، یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں حسن اتفاق ہے بھائی، آپ کا بیان سننے سے بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو یوں کر کے مار رہے ہوتے ہیں کہ سو تو نہیں رہے، نیند تو نہیں، خواب تو نہیں دیکھ رہے۔ تو یہ اتفاقات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگر یہ کائنات خود سے بنی ہے میرے بھائی، اتفاق سے بنی ہوگی، تو پتہ ہے آپ کو ایک سائنسدان کیا کہتا ہے
فرانس کا ایک سائنٹسٹ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہماری جیب میں 10 سکے ہوں نا, 10 سکے, یہ مثال بہت خاندانی ہے, اس کو سمجھو اچھی طریقے سے. میں نے اپنی جیب میں پرچیاں ڈالی 10, ایک پہ لکھا 1, دوسری پہ لکھا 2, تیسری پہ لکھا بولو 3, چوتھی پہ لکھا, یہ سائنٹسٹ کا نام بھی میرے ذہن سے نکل گیا, چارلس گوئے کر کے آ رہا ہے آخر میں, کچھ بیچ کا مجھے وہ بڑی مشکل, بہت ہی مشکل سے نکلتا نہیں منہ سے میرے کو, بہت مشکل لفظ ہے. تو کبھی انشاءاللہ وہ کتاب سامنے رکھے نا, اس کا نام میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا, خود ہی پڑھ لو کیا لکھا ہوا ہے. تو اس نے ایک بڑی زبردست مثال دی ہے کہ آپ ایک پرچی پہ لکھیں 1, دوسری پہ لکھیں 2, تیسری پہ لکھیں 3, اس طرح 10, اور جیب میں ڈال دیں وہ پرچی. جب آپ ایک ہاتھ ڈال کے ایک پرچی نکالیں گے تو اس کا کتنا امکان ہے کہ پہلے نمبر والی 1 والی ہی نکلے, مکس بھی کر دیا آپ نے بھائی, 100-200 دفعہ شاید یہ عمل دہرائیں, یا 50 دفعہ یا 10 دفعہ, تو 10 دفعہ میں یہ ہو سکتا ہے ایک دفعہ ایسا ہو جائے کہ نمبر 1 والی نکل آئے پرچی. ایسا ہی ہے نا, ایسا تو بہت ہی کم چانس ہے اس کا کہ آپ نے ہاتھ ڈالا اور پہلی پرچی نکلی, ہے چانس لیکن بہت کم. پھر اس کا کتنا چانس ہے کہ آپ جب ہاتھ ڈال کے پرچی نکالیں تو اتفاق سے پہلے نمبر پہ پہلی والی اور دوسرے نمبر پہ دوسری والی, یہ چانس اور کم ہو جائے. تو اس طرح پہلے نمبر پہ پہلے والی نکلے, دوسرے نمبر پہ دوسری والی نکلے, تیسرے نمبر پہ تیسری والی نکلے, اس کا اور کم چانس ہو. یعنی 100 آدمیوں کو آپ لگا دیں اس کام پہ تو 100 میں شاید ایک ایسا ہو جس نے پہلے نمبر پہ پہلی نکلی, دوسرے نمبر پہ دوسری, تیسرے نمبر پہ تیسری. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ پہلی نکلے اتفاق سے, دوسرے نمبر پہ دوسری, تیسرے نمبر پہ تیسری, چوتھے نمبر پہ چوتھی, پانچویں نمبر پہ پانچویں, چوتھی پہ ایک مجھے یاد آیا, میں جہاز میں آ رہا ہوں, ایئر ہوسٹس نے مجھے دیکھا نا, ایک بندے نے مجھے ساتھ بیٹھے ہوئے دوست نے بتایا, ایئر ہوسٹس سے جیسی میرے پہ نظر پڑی نا, دوسرے بندے سے کہہ رہی ہے اشارہ کر کے کہ وہ بندہ کتنی ایسے ہی, وہ مجھے دوست نے بتایا, کہہ رہا ہوں ایئر ہوسٹس وہی جو جہاز کا عملہ ہوتا ہے نا, انہیں میں سے کسی کو بتا رہی تھی یوں کر کے. تو چوتھے نمبر پہ 4, چوتھی پرچی, پانچویں نمبر پہ پانچویں, چھٹے نمبر پہ چھٹی. اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ 10 ارب مرتبہ, یعنی 10 ارب لوگ ہو نا تو ایک دفعہ یہ چانس ہے کہ اتنی ترتیب سے پرچیاں نکل آئیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ 10 ارب, کیونکہ ہر دفعہ ایک ایک پرچی کے آنے سے بھی امکان ہزاروں گنا کم ہوتا چلا جائے گا. یعنی ہو سکتا ہے کہ 9 اکٹھی 9 نکل آئے, 10ویں نہ نکلے, دوبارہ 1 یا 2 نکل آئے, تو آپ 10 ارب مرتبہ یعنی 10 ارب لوگوں کو کھڑا کریں اور سب کے ساتھ یہ پروسیس ہو, شاید ایک اس میں کامیاب ہو جائے, یہ لا آف چانس کے تحت. اور اس نے پھر آگے, یہ غیر مسلم سائنٹسٹ کی بات کر رہا ہوں, اس نے آگے یہ لکھا ہے کہ جو سیل ہے نا جس سے انسان بنتا ہے, یہ پودے بنتے ہیں, یہ جو ایک اکائی ہے سیل, یہ سیل بھی پورا نہیں, اس کا ایک مالیکیول, اس کے لیے کم سے کم ایک کے آگے آپ 160 صفر لگا دیں, اربوں خربوں بن جائے گا نا, 160 صفر. ابے نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کے میں کیا کہہ رہا ہوں. 160 صفر کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب ایک صفر اکائی, دہائی, سینکڑا, ہزار, 10,000, لاکھ, 10 لاکھ, کروڑ, 10 کروڑ, ارب, 10 ارب, کھرب, 10 کھرب, آگے پتہ نہیں, مجھے تو آتی نہیں گنتی. تو 160 صفر لگانے پڑیں گے. ایک سیل اگر اتفاق سے وجود میں آئے تو کائنات کی عمر اتنی ہو, 160 صفر لگا دیں تو شاید ایک سیل وجود میں, یعنی اتفاق سے ہوائیں اڑیں, ہوا بھی کہاں تھی, نوٹیشن کر کے ایک سیل وجود میں آ جائے, ایک اکائی جو پودے اور انسان کی جو بھی جاندار چیزیں ان کی ایک بنیادی اکائی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جبکہ کائنات کی عمر خود سائنسدانوں کے مطابق اتنی ہے ہی نہیں, زمین کی عمر بھی نہیں ہے اتنی. زمین تو بہت زیادہ 4 ارب 5 ارب سال, مختلف جو رپورٹیں پیش کی جاتی ہیں 4 ارب سال پرانا, جبکہ یہ سیل جو وجود میں آئے زمین میں وجود میں آیا ہے, یہ کہیں اور تھوڑی وجود میں آیا ہے.
تو اتنی اس زمین کی عمر نہیں ہے جتنی لا آف چانس کے تحت آپ یہ فرض کر لو کہ ایک سیل آٹومیٹیکلی خود بخود اتفاق سے وجود میں آ گیا ہو. آگے ایک سیل وجود میں آنے کے بعد پھر یہ جو اس نے ارتقا کیا ڈارون کے مطابق، وہ ارتقا بھی تو اتفاقی ہے نا، اس کے لیے تو اربوں خربوں اور چاہیے، اور اربوں خربوں سال چاہیے، کیونکہ پھر وہ صرف ایک سیل تھوڑی، انسان ایک سیل کو تھوڑی کہتے ہیں، وہ سیل گرو کر رہا ہے، اس میں آنکھ بن رہی ہے، ناک بن رہی ہے، کان بن رہے ہیں، دل بن رہا ہے، دماغ بن رہا ہے، زبان بن رہی ہے، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، گھٹنے، یہ سارے پروسیس سے اتفاق سے ہو رہی ہے. ظاہر ہے اس میں بہت سارے ضائع ہو گئے ہوں گے نا سیل، خربوں ضائع ہوئے ہوں گے، ایک نے ارتقا کر کے ایوالو کر کے اگلے اسٹیپ تک پہنچا ہوگا. ایسا ہی ہوگا نا. اب جو خود بخود ہو رہا ہے تو ایسے ہی خود بخود تو پھر ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. ایک سیل جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے تھوڑا سا ایڈوانس ہو گیا اور پھر مختلف شکلوں میں وہ تبدیل ہو رہے ہیں. ایک سیل پودوں کی طرف چلا گیا، ایک پودے ترقی کرتے کرتے پہلا جانور امیبا ہوتا تھا نا، سائنس میں پڑھتے تھے، وہ وجود میں آ گیا. پھر تو اس کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے اتفاقی طور پر، امپاسبل. اور ایسا اس میں ڈیزائن ہوا ہے نا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. وہ جو سیل فرسٹ ٹائم وجود میں آیا تھا، صحیح ہے نا، وہ سیل اتفاق سے ترقی کرتے کرتے خربوں اربوں خربوں 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 کو خرب سے ضرب دیں ہوتے ہوتے مفتی طارق مسعود صاحب بن گئے اور 1 گھنٹے کا بیان کر رہے ہیں بیٹھ گئے. کہتے 1 گھنٹے گئے، ہوتا 3 گھنٹے گئے. تو او بھائی یہ بکواس ہے، خدا کی قسم اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ. اللہ آگ میں اٹھا کے پھینکے گا. اللہ کہے گا یہ تھوڑی کہ جس سائنسدان نے اٹھ کے جو مرضی پھینک دی تم نے اس کو اس بیس پہ مان لیا کہ سائنسدان کہہ رہے ہیں، حالانکہ سارے کہہ بھی نہیں رہے. یا تو اجماعی مسئلہ ہوتا ہے نا سائنسدانوں کا، کہہ بھی نہیں رہے. وہ تو کہنے ایک تھیوری ہے، میں بھی ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو. دوسرا سائنسدان کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو مان لو بھائی کوئی خالق ہے جس نے بنایا ہے، اور اس کو کس نے بنایا؟ وہ ہمیشہ سے، کیونکہ وہ مخلوق نہیں ہے، وہ کریٹر ہے، وہ کریٹڈ تھوڑی ہے. لا آف چانس تو اس کائنات میں چلتا ہے، خالق میں تھوڑی چلتا ہے. وہ تو ہماری عقل سے کیا ہے، بالا تر ہے. تو خیر جو یہ تو ٹیکنیکل اسٹائل ہے نا. تو تبلیغ میں جو اللہ تعالیٰ نے جو میں نوح علیہ السلام کو بتا رہا تھا، انہوں نے ایک سادہ نوح علیہ السلام نے کیا کہا، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. ارے بھائی ڈارون کو چھوڑ دو، اپنی آنکھوں سے دیکھ، مٹی سے. اچھا یہ جو ہم جو بن کے آئے ہیں اس میں تو کروڑوں خربوں سال بھی نہیں لگے ہیں، ہم تو 9 مہینے میں مارکیٹ میں آ گئے. ٹھیک ہے نا، کیا خیال؟ ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہے ماں کے پیٹ میں بھائی، یا اس اسپم میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دی اللہ تعالیٰ نے. یہ تو میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، سائنسدانوں نے انسانوں کو بنتے ہوئے پیدا ہوتے ہوئے دیکھ لیا. اگر یہ پروسیس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا، خدا کی قسم سائنسدان کہتے ہیں ایک انسان جب میں جیسے ہوں نا بننے میں اربوں سال لگے ہوں گے تو یہ بن کے آئے ہیں. تو اللہ نے تو فوراً سورہ نوح میں اللہ نے بتا دیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ڈارون تو بعد میں پیدا ہوگا میری اولادوں میں، لیکن تم ابھی جو تم دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے کہ مٹی سے تھوڑے دنوں میں، مٹی سے ہی ہے نا جو مٹی سے ہم خوراک کھاتے ہیں وہ اسپم میں تبدیل ہو جاتی ہے. کتنی جلدی ہو جاتی ہے یار، یہ کتنی جلدی تبدیل، 3 دن کے اندر اسپم مکمل بن کے تیار ہو جاتے ہیں. تو آپ جو بھی خوراک کھا رہے ہیں کتنی ڈیفرنٹ قسم کی خوراکیں کھا رہے ہو، پراٹھے پھوڑ رہے ہو، انڈے پھوڑ رہے ہو، کوئی سبزی کھا رہا ہے، کوئی دال کھا رہا ہے. ہر چیز گھوم پھر کے بن کیا رہی ہے؟ آنکھوں کی بینائی، کانوں کی سماعت اور اسپم میں چینج ہو رہی ہے جو بالغ لوگ ہیں. ہر چیز اتنی چیزوں میں 3 دن کے اندر پورا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے. صرف ہماری باڈی کو گلوکوز فوراً بن جاتا ہے. ہم جب ڈھیلے ہو جاتے ہیں نا تو چینی اور یہ میٹھا کھاتے ہیں تو فوراً انرجی ملتی ہے. لیکن باقی جو پروٹین ہے یا اور جو ہماری باڈی میں ریکوری ہوتی ہے وہ 3 دن سے لے کے 10 دن جو بھی ڈاکٹروں کی آ رہا ہے وہ میڈیکل سائنس میں، لیکن بہت جلد وہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. سب فٹ فاٹ ہو گئے، بن ٹھن کے تیار 3 دن کے اندر ٹھگا ٹھگ. ایسی مشینری اندر لگی ہے جو مرضی کھائے گا. تبھی یہ زیادہ کھانے پینے کو فوکس بھی نہیں کیا کرو، یہ بھی ذہن میں رکھو. اچھا کھاؤ، برگر پیزے اور یہ ٹوپی ڈرامہ چیزیں چھوڑ دو. لیکن اگر آپ کے پاس ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق کھانے کے پیسے نہیں ہے، بھی کیٹو ڈائٹ کے نام پہ بھی لوگ بہت وہمی ہو گئے ہیں. ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑاتا لیکن لوگ پاگل ہوتے جا رہے ہیں، یہ نہیں کھاؤ وہ نہیں. اتنا زیادہ ایسا کر لیا ہے نا. اللہ نے ہماری باڈی کو ایسا بنایا میرے بھائی کہ اس کو ابھی تک پوری طور پہ سمجھا گیا ہی نہیں ہے.